السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ تو میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں اپنی ویڈیو میں، جیسا کہ پتہ ہے آپ سب کو کہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں، تو یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کس حج میں قربانی ضروری ہے اور قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی پچھلی فصل جو ویڈیو تھی تیسری جو گزر چکی ہے، اس میں نے آپ کو حج کی 3 قسموں کے بارے میں بتائی، جیسا کہ پہلی قسم حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ ان تینوں کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا چکی ہوں۔ آج تینوں قسموں میں سے قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے، اس چیز پر بات کروں گی اور بتاؤں گی آپ کو حج تمتع کرنے والا کون ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ حج تمتع کرنے والا وہ شخص ہے جو حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھے، پھر عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال ہو جائے اور اسی سال وہ حج کا احرام بھی باندھے۔ اس لیے اگر وہ شوال کے مہینے سے قبل عمرہ کی ادائیگی کرے اور مکہ ہی میں ٹھہرا رہے اور اسی سال وہ حج بھی کرے تو وہ حج تمتع کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ اس کا عمرہ حج کے مہینوں کے آنے سے پہلے ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ شوال کا مہینہ آ جانے کے بعد عمرہ ادا کرے مگر حج دوسرے سال میں کرے تو پھر اس پر بھی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمرہ دوسرے سال میں ہے اور حج دوسرے سال میں۔ اور اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کرے، اس سے حلال ہو کر اپنے شہر کو لوٹ جائے، پھر صرف حج کی نیت سے دوبارہ مکہ آئے تو وہ تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف حج کے لیے ایک مستقل سفر کیا ہے۔ حج قران کرنے والا، تو حج قران کرنے والا وہ شخص ہے جو ایک ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، یا پہلے عمرہ کی نیت کرے پھر اس کا طواف شروع کرنے سے پہلے حج کو اس میں داخل کر لے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ حج قران یا تمتع کرنے والے پر اسی صورت میں قربانی واجب ہے جب وہ مکہ کا باشند یا اس میں سکونت پذیر نہ ہو۔ اگر وہ حرم یا مکہ میں رہائش پذیر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام، سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ حکم یعنی قربانی کا ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، اور اگر جدہ والے حج تمتع یا قران کی نیت کریں گے تو ان پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ مسجد حرم کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اور جو شخص مکہ کا باشند ہو، اگر تلاش علم یا کسی اور مقصد سے وہاں سے سفر کو گیا ہو، پھر وہ حج تمتع یا قران کی نیت سے مکہ آئے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اعتبار یہاں پر اس کے اصل اقامت اور اصل سکونت کا ہوگا جو کہ مکہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مکہ کا باشند ہو، اگر سکونت کے خاطر وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا ہو، پھر وہ قران یا تمتع کی نیت کر کے حج کو آئے تو اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا شمار مسجد حرم کے رہنے والوں میں نہیں ہوگا۔ اگر حج تمتع کرنے والے یا قران کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور دستیاب نہ ہو، نہ اس کی قیمت اس کے پاس ہو، اس طرح کے اس کے پاس صرف اتنا مال ہو جس سے وہ اپنا ضروری خرچ اور واپسی کا خرچ پورا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے اس کے بدلے روزہ ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، تو جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، اور جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ حج کے دنوں میں 3 روزے تشریق کے ایام جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے ہیں، ان میں رکھنا درست ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ تشریق کے ایام میں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس قربانی کے جانور کی استطاعت نہ ہو
اور روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے، استطاعت نہ ہو اور وہ کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو وہ ایام تشریق سے پہلے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل کر دیا گیا ہے، اس لیے جس شخص نے عمرہ کے ایام میں روزہ رکھا گویا اس نے حج میں روزہ رکھا، مگر عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری والی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مذکورہ تینوں روزوں کا مسلسل یا متفرق دنوں طریقوں سے رکھنا درست ہے، مگر تشریق کے ایام کے بعد مؤخر کرنا درست نہیں رہے۔ باقی 7 روزے تو وہ گھر واپس آنے کے بعد مسلسل یا متفرق دونوں طریقوں سے رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بس واجب کیا ہے، مسلسل رکھنے کی شرط نہیں لگائی ہے۔ اب آپ کے سامنے قربانی سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے میں بتاؤں گی ویڈیو کے ذریعے اپنے، جیسے کہ قربانی کی جانور کی کتنی قسمیں ہیں، قربانی کے جانور میں کن چیزوں کا پایا جانا ضروری یا مناسب ہے، قربانی کی جگہ، قربانی کا وقت، قربانی کا مشروع طریقہ، قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی قربانی کے جانور کی قسمیں۔ قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور میڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَنًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپایوں یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں جانوروں سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں۔ قربانی میں ایک شخص کی جانب سے ایک بکرا کافی ہے، مگر گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ اور گائے میں ایک جانور میں 7 آدمی کو شریک ہونے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جانور میں کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے؟ کوشچن ہے۔ قربانی کے جانور میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جانور کی واجبی عمر کو پہنچنا، جو کہ اونٹ میں 5 سال، گائے میں 2 سال اور بکرے میں 1 سال ہے، اور میڑھے میں کم از کم 6 ماہ ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کا جانور ذبح کرنا قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 1 سال سے کم عمر کا جانور ذبح نہ کرو، ہاں اگر دشواری ہو تو مینڈھوں میں جزا یا جو کہ 6 ماہ کا ہوتا ہے ذبح کر سکتے ہو۔ بخاری کے علاوہ اس حدیث کو کئی علماء نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز، ان 4 عیوب سے جانور کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا ہے الف، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، رہا اندھا تو وہ تو بدرجہ اول درست نہیں ہے۔ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، خارش یا کسی اور وجہ سے۔ لنگڑا جانور جس کا لنگ ظاہر ہو یا وہ جانور جو چل نہیں پاتا ہو اور جس کا ایک پاؤں کٹا ہو، وہ بدرجے سے اولا درست نہیں ہے۔ اتنا دبلا جانور جس میں گودا اور گوشت ہی نہ ہو۔ امام مالک میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قربانی کے جانور میں کن چیزوں کا احتراز کیا جائے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا 4 چیزوں سے، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں۔ حضرت برا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، باقی رہے وہ عیوب جو مذکورہ 4 عیوب سے کم ہیں، جیسے جانور کے کان کا کاٹا یا پھٹا ہونا یا سینگ کا ٹوٹا ہونا یا مکروہ ہے، یہ
تو یہ مکروہ ہے۔ صحیح قول کے مطابق ایسے جانور بھی قربانی کے لیے کفایت کر سکتے ہیں۔ البتہ جانور میں جو چیزیں مناسب طور پر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جانور موٹا، خوبصورت، بڑے جسم کا اور طاقتور ہو۔ جتنا عمدہ ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی پسندیدہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور عمدگی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ قربانی کی جگہ منی، پورا مکہ اور حدود حرم میں قربانی کرنا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مکہ کی تمام گلیاں قربانگاہ اور راستے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پورا حرم قربانی گاہ ہے، جہاں کہیں قربانی کرے حج اور عمرہ کے لیے کفایت کرے گا۔ اس بنا پر عید کے دن دیگر 3 دنوں میں اگر فقراء اور مساکین کے لیے مکہ میں ذبح کرنا زیادہ فائدہ مند اور مناسب ہو تو مکہ ہی میں ذبح کرے، مگر جو شخص حدود حرم سے باہر عرفات یا اس کے علاوہ حلال جگہ میں قربانی کرے گا تو مشہور قول کے مطابق وہ کافی نہیں ہوگا۔ قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا وقت عید کے دن سے شروع ہوتا ہے، جب سورج نیزہ برابر بلند ہو جائے اور نماز کی ادائیگی کے برابر وقت گزر جائے۔ اس وقت سے لے کر تشریق کے 3 دنوں کے آخر تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی عید کے دن چاشت کے وقت کی، اور مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشریق کے تمام ایام قربانی کے ہیں، اس لیے حج تمتع یا قران والی قربانی کو عید کے دن سے پہلے کر لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی نہیں کی اور آپ نے فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اسی طرح قربانی کو تشریق کے ایام کے بعد کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں قربانی کے دنوں کے باہر قربانی کرنا ہو جائے گا، جو درست نہیں ہے۔ قربانی کے 4 دنوں میں رات اور دن میں کسی بھی وقت قربانی کرنا جائز ہے، مگر دن میں قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ویڈیو میں قربانی کا طریقہ بتاؤں گی۔ قربانی کا طریقہ، اونٹ کی قربانی کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہو اور کھڑا اس سے قربان کیا جائے۔ اگر کھڑا کر کے ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو بٹھا کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے علاوہ دیگر جانور پہلو کے بل لٹا کر قربانی کرنا چاہیے۔ نہر اور ذبح دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہر سینہ کے قریب گردن کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، جبکہ ذبح گردن کے اوپری حصے میں جو سر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ ذبح میں دونوں شاہ رنگ کا کاٹ کر خون بہانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس جانور کا خون بہے اور اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، مگر دانت اور ناخن سے احتراز کرنا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جانور کا خون اس وقت بہے گا جبکہ حلق کے ارد گرد کی 2 موٹی رگوں کو کاٹا جائے، جو حلق کو کاٹنے پر ہی کٹ سکتی ہے۔ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم اللہ ضرور کہے، ورنہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں، اور ایسا جانور مردہ ہے، وہ قربانی کے لائق بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَكُمْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ، یہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، فَكُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حکم دیا کہ ہر قربانی کے اونٹ کا تھوڑا گوشت لیا جائے، چنانچہ ایک ہانڈی میں گوشت اکٹھا کر کے پکایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کھایا اور شوربہ پی لیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ مسنون یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ ذبح کر کے قربانی کو پھینک دینا مناسب بالکل نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ مال کا نقصان کرنا اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو کھلانے کا حکم دیا ہے اس سے اعراض ہے۔ ہاں، اگر ذبح کرتے وقت آس پاس فقراء اور مساکین موجود ہوں اور ذبح کر کے گوشت ان کے حوالے کر دیں تو اس صورت میں ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حجاج کے لیے ضروری ہے کہ مذکورہ تمام اعتبار سے اپنی قربانی کا خیال رکھیں تاکہ ان کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول اور اللہ کے بندوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حج تمتع یا قران کرنے والے پر قربانی واجب ہونا یا استطاعت نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنا یہ حاجیوں پر کوئی جرمانہ یا تعاون نہیں ہے، نہ بغیر فائدے کے کوئی سزا وغیرہ ہے، بلکہ یہ حج کی تکمیل اور اس کی ادائیگی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں مشروع کی جن میں اس کی عبادت کی تکمیل، اس کے تقرب کا حصول، اجر میں زیادتی، درجات میں بلندی، قابل قدر کوشش اور خرچ کا بدلہ موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر وہ قربانی کے ذریعے یا روزہ کے ذریعے شکریہ کا مستحق ہے، اس لیے وہ قربانی مجبوری کی نہیں بلکہ شکریہ کی ہے۔ حاجی خود بھی کھائے، ہدیہ دے اور صدقہ کرے۔ بہت سے افراد اس بڑے فائدے کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے وہ قربانی دینے سے بھاگتے ہیں اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے ہیں کہ قربانی نہ دینا پڑے، بلکہ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے حج افراد کرتے ہیں تاکہ انہیں قربانی نہ دینا پڑے یا روزہ نہ رکھنا پڑے، اس لیے وہ تمتع اور قربانی یا اس کے بدلے وہ روزے کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا چند باتیں حج قربانی کو لے کر کہ کس حج میں قربانی ضروری ہے اور قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، ویڈیو آلریڈی لمبی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔